नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, आज के सबक में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 की तर्जुमा और तफसीर करेंगे। उलाइका यही लोग अला पर खुदन हदायत पर हैं, मेरे रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। हदायत जो है वो अल्लाह तबारक तआला के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो अगर कोई इंसान हदायत पर है या नेकी का काम कर रहा है तो उसकी तौफीक अल्लाह तबारक तआला ही देता है। अल्लाह ही तौफीक देता है ईमान लाने की, अल्लाह ही तौफीक देता है हमें रिस्क खर्च करने की, और अल्लाह तबारक तआला ही नेकी के तमाम काम करने की तौफीक अता फरमाता है। लेकिन बंदे की तरफ से कोशिश होती है तो अल्लाह तबारक तआला इसकी मदद फरमाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, के यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। तो टोटल ये कुरान पाक की 12वीं आयत है। ये 7 आयतें सूरतुल फातिहा की 7 आयत हैं और सूरतुल बकरा की 5वीं आयत, यानी कि टोटल 12वीं आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कामयाबी का परवाना, सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस जो है वो हाथ में दे दिया है। तो अगर पूरा ये है तो पूरा कुरान पाक जो है वो कामयाबी में कितना इजाफा करेगा और गुमराही से बचाने में कितना मददगार साबित होगा। सोचिए आप ज़रा कि जिस किताब की इब्तदाई 12वीं आयत आपको कामयाबी की बिशारत दे रही है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कि यही लोग हैं, यही लोग जो अपने रब की तरफ से हदायत पान हैं। कौन लोग? पहले हमने पढ़ा था कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, ईमान लाते हैं अल्लाह पर, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क इनको दिया गया वो खर्च करते हैं, और उसके बाद बग़ैर देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, और उसके अल्लाह तबारक तआला पर और जो उनसे पहले लोगों पर नाज़िल किया गया उस पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। तो जो लोग ये जिनके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं, जो इन चीज़ों पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला जो है वो उनको कामयाबी का और फलाह व कामरानी का सर्टिफिकेट दे देता है। तो ये लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह और आखिरत में भी ज़रूर फलाह पाएंगे। अक्सर ये होता है कि कभी ये होता है कि मोमिन लोग जो हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाते, मगलूब ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उन पर आजमाइश होती है, वो आजमाए जाते हैं माल से, औलाद से, रुपए पैसे से। लेकिन अगर वो ईमान वाला था, हदायत वाले लोग हैं, तो फिर वो फलाह जो है वो आखिरत में ज़रूर पाएंगे। और कभी ये भी होता है कि मोमिन जो है वो दुनिया में कामयाब होता है और आखिरत में भी आखिरत में तो ज़रूर ही वो कामयाब होता है। मगर एक बात तो तय है कि आखिरत की कामयाबी सिर्फ़ ईमान वालों के लिए है। दुनिया में हो सकता है कि किसी और को हो, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन के लिए है। तो कामयाब लोग वो नहीं जो दुनिया में इमारतें खड़ी करते हैं, कामयाब लोग वो हैं जो ईमान के साथ दुनिया में कामयाब होते हैं। असल कामयाबी जो हम आज समझते हैं कि मालो दौलत है, रुपया पैसा है, स्टेटस है, औलाद है, ये सब नहीं है। ये सब अगर ईमान के साथ हैं, नेकी के साथ हैं, रिज़्क़ हलाल के साथ इंसान का रिज़्क़ कमा रहा है, रुपया पैसा कमा रहा है, अपने स्टेटस बना रहा है, तो ये सब भी कामयाबी है। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो इसके पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आखिरत में भी हमारे लिए तबाही अज़ाब का सबब है और दुनिया में भी हमारे लिए आजमाइश है। तो आप अगर ये दुनिया के पीछे भाग रहे हैं तो नाकाम हैं, मैं भी नाकाम हूँ। यही वही लोग हदायत पर हैं जो
ایمان بالغیب لاتے ہیں، اللہ نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ حق ہے، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان، تو بس وہ لوگ کیا کامیاب ہوں گے۔ وہ شخص اتنی یہ بیسک چیزیں ہیں، یقین کریں کہ کیونکہ آخرت پر ایمان ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ میں کام کروں گا تو اس کا آخرت پر کیا اثر پڑے گا، کہ انسان ہر کام میں نیکی کے بارے میں سوچتا ہے اور برائی سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا۔ اور آخرت پر ایمان کے بعد ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جز ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کا تذکرہ آیا ہے تو کوئی اور ہو نہ ہو، آمنت باللہ والیوم الآخر، کہ آخرت کا تذکرہ ضرور آیا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جس کتاب کی شروعات جو ہے اس کی اتنے بہترین انداز سے ہوئی ہے کہ اس کے اندر اور کتنی ہدایت ہوگی، کتنی گمراہیوں سے ہمارے رب نے ہمیں بچایا ہوگا، کتنی نیکیوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سے یہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو ایسے پکڑ لیجئے، ایسے چپک جائیے، اس کے ساتھ چمٹ جائیے، اسے اپنا معمول بنا لیجئے، صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائیوں میں، اس کی تفسیر میں جائیے، دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جیسے کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ سمندر کے کنارے جا کے بیٹھتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جو کہ پانی میں، سمندر کے کنارے جاتا ہے، پانی میں غوطہ لگاتا ہے، نہاتا ہے، پانی میں وہ تیرتا ہے۔ اور تیسرا ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جاتا ہے اور اس کی گہرائی پہ چلے جاتا ہے، تیرتا ہے اس میں، اور اس کی گہرائی میں، اس کی تہ میں جا کر ادھر سے مونگے اور سیپیاں اور موتی اور اس میں سے نکال کے لاتا ہے، قیمتی اشیاء نکال کے لاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، نہا بھی رہا ہے، ہوا لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے قیمتی اشیاء جو ہیں، اس کے جواہرات وہ بھی اکٹھے کر رہا ہے۔ تو اب قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے وہ صرف قرآن پاک اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال بھی تو ایسی ہے نا کہ جو سمندر کے کنارے جا کے ہوا لے رہا ہے، اور جو اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی جو پانی میں تیرتا ہے، جا کے پانی میں اپنا میل کچیل اتار رہا ہے، تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والے کی مثال بھی ایسی ہے۔ اور اگر کوئی اس کی تفسیر پڑھتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز کے بارے میں جانتا ہے قرآن پاک کی، تو اس کی گہرائیوں میں تفسیر کے بارے میں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل رہا ہے، آخرت سنوار رہا ہے اپنی، اور سمندر میں جا کر وہ جیسے سیپیاں اور مونگے اور وہ جو سارے موتی جواہرات وغیرہ اکٹھے کر رہا ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہے، کیونکہ وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو جنت اور دوزخ کے حالات کے بارے میں جان رہا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا احکامات ہیں، ہمیں کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، سمجھیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا، دنیا میں بھی وہ اللہ رب العزت نے اس کو عروج عطا کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہو گیا، دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی اور آخرت بھی کما بیٹھا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 5 آیات آج جو ہے وہ مکمل ہوئی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں، متقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا تھا، تو جن میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کی صفتیں بیان کی تھی کہ ان کو کیا ملے گا، ان کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔
اور اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صفات مومنوں کی اپنی کتاب میں بتائی ہیں، ان تمام صفات کو ہمیں حامل بنائے، اور ہمیں وہ ساری صفات جو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں چاہتا ہے ہمیں جو عطا فرمائے، اور ہر اس صفت سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب تک زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اور اللہ تبارک تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔